اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین۔ اور کہا کچھ عورتوں نے شہر میں عزیز کی بیوی ورغلاتی ہے اپنے غلام کو اس کے نفس سے، بے شک گھر کر گئی ہے اس کے دل میں اس کی محبت، اور ہم دیکھتی ہیں اسے کھلی گمراہی میں۔ یہ چرچا ہوا شہر میں، ظاہر ایک بڑے گھرانے کی خاتون تھی، تو دوسری عورتوں نے بھی کہا کہ بھائی زلیخا نے اچھا نہیں کیا، اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، یہ تو بڑی گمراہی کی بات ہے۔ جو فرق ہوتا تھا مرد عورت کا یا قبیلوں کا، اس حساب سے۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وعاتدت لہن متکا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ پھر جب اس نے سنی ان کی ملامت، یا مکر کہتے ہیں سازش کو، تدبیر کو، حکمت کو، لیکن یہاں مکر سے مراد ہے جب اس نے سنی ان کی ملامت تو اس نے بھیجا ان کی طرف بلانے کو، اور اس نے تیار کی ان کے لیے نشست گاہیں، آتدت منع تیار کی، لہن ان کے لیے، متکئن منع نشست گاہیں، بیٹھنے کی جگہ، اور اس نے دی ہر ایک عورت کو ان میں سے ایک چھری، سکین چھری، اور یوسف سے کہا اخرج علیہن، تم نکلو ان پر، یعنی ان کے سامنے، ہاں آؤ۔ فلما رأینہ، تو جب ان عورتوں نے دیکھا اس کو تو بہت بڑا جانا اسے، اور انہوں نے کاٹ لیے اپنے ہاتھ، کاٹنے سے مرادیں زخمی کر دیے اپنے ہاتھ، اور وہ بولی حاشا للہ، پاکیزگی اللہ کے لیے نہیں ہے یہ انسان، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے مگر کوئی فرشتہ معزز۔ زلیخا نے شہر کی عورتوں کو جو بڑی بڑی تھی ان کی دعوت کی، اور سب کے سامنے فروٹ وغیرہ رکھ کے، چھری بھی ان کے سامنے رکھی۔ اس موقع پر یوسف کو کہا کہ اب تم نکلا ان کے سامنے۔ جب وہ نکلا تو اس کا حسن جمال اتنا آنکھوں کو خیرہ کرنے والا تھا، تو اس کو دیکھ کر کے وہ بولی یہ تو بہت بڑی بات ہے، ایسا حسن و جمال ہم نے دیکھا نہیں، یہ اللہ کی پاکیزگی ہے، یہ تو انسان تو معلوم نہیں ہوتا، یہ تو کوئی معزز فرشتہ نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے اس وقت جب فروٹ کاٹا تو ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ وہ مولانا احمد رضا کا شعر ہے، عربی کی شعر کا ترجمہ ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ رسول اللہ کے نام پر اپنے جان قربان کر، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسی فاستعصم ولئن لم يفعل ما امرہ لیسجنن ولیکون من الصاغرین۔ اس نے کہا، یعنی کس نے؟ زلیخا نے کہا، یہی تو ہے وہ شخص
تم نے ملامت کی مجھے، یعنی یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم نے ملامت کی مجھے اس کے بارے میں، اور تحقیق میں نے ورغلایا تھا اسے اس کے نفس سے، فاعتصم، تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو اگر اس نے نہیں کیا جو میں حکم دیتی ہوں اسے، تو وہ ضرور قید کیا جائے گا، اور یقیناً وہ بے عزت ہونے والوں میں سے ہے۔ یعنی اسی پر اس نے کہا کہ میری یہ بات نہیں مانے گا تو اس کو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا یہ۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف نے کہا اے میرے رب، قید خانہ زیادہ پسندیدہ ہے مجھے اس سے کہ وہ عورتیں بلاتی ہیں مجھے۔ کیا پاک دامنی کا بھی کوئی انداز ہوتا ہے۔ اور اگر تو نہ پھیرے گا مجھ سے ان کا مکر تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ عورتیں جس برائی کی طرف مجھے بلاتی ہیں اس سے تو میرے لیے قید خانہ بہتر ہے، اور اگر تو مجھے نہیں پھیرے گا ان سے تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، اور یہ میرے لیے تباہی کا باعث ہے، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام سے آگے یہ ایک مسٹیک ہے جو یوسف علیہ السلام نے کہی بات کہ قید خانہ میرے لیے بہتر ہے، وہ اللہ کی پناہ مانگتا نا۔ تو قیامت کے دن جب ان سے شفاعت کے لیے کیا کہا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ میں نے ایک سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے کہا قید خانہ میرے لیے بہتر ہے۔ بس ہاں کیا ہے نا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ تو قبول کر لی دعا اس کے رب نے، تو اس نے پھیر دیا اس یوسف سے ان عورتوں کا مکر، یعنی جو انہوں نے سازش عورت نے بنائی تھی۔ بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ۔ اللہ نے اس کی دعا سنی۔ ابھی آپ نے کہا کہ یہ ایک مسٹیک ہو گئی کہ انہوں نے دعا کی کہ قید خانہ بہتر ہے بجائے اللہ کی پناہ۔ اللہ نے قبول تو کر لی نا کی بات قبول کر لی، تو یہ ان کی اپنی کیفیت آپ بیان کریں گے کہ وہ اپنی غلطی اپنا اللہ نے نہیں کہا، لیکن یہ کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یعنی ہم نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی کہ عورتوں کے مکر سے اس کو بچایا۔ ہاں لیکن پھر بھی یہ دیکھیں نا، لوط علیہ السلام بھی سے کہیں گے کہ مجھ سے مسٹیک ہوئی تھی کہ میں نے ان کو دیکھ کر کے گاؤں والوں جو آئے فرشتوں کے لیے تو میں نے کہا کہ آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے، تو میں کسی بڑے آدمی کے اس میں پناہ میں آتا، تو یہ بھی تو ایک مسٹیک تھی نا ان کے لیے، لیکن انبیاء کے شان کے خلاف تھی۔ جیسے یونس علیہ السلام بغیر بتائے چل پڑے تو یہ قدرت کا نظام ہے۔ یعنی مختصر بات یہ کہ کوئی بھی نبی تمام کیا کرتا اللہ تعالیٰ کی معمولی سی بات کی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا، نہیں جہاں ان کا ایسا ارادہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو روک دیا۔ اور دوسری بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جو بھی اپنے قصور وغیرہ کے معافی مانگی ہے وہ قصور ان کا ذاتی نہیں تھا، نہ ذات کے لیے تھا،
مثال کے طور پر وہ چاہتے تھے کہ پوری امت بخشی جائے، وہ ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے جن کے لیے اللہ نے منع کیا. تو یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کہتا ہے ان حدود سے آپ کو بھی آگے نہیں جانا ہے. ان کے لیے بہت پابند. وہ یہی دلیل ہوتی ہے نا نبی کی اللہ کی طرف سے ہونے کی اور وحی الہی، کہ بھئی ان کی بخشش اور ان کی مغفرت اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلوہ تو تیار کر نہیں رکھا. رسول اللہ کے لیے کہا کہ تم سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو بدل دو یا اس کو میں کچھ آیتیں اپنی طرف سے ڈال دو، ان سے آپ کہیں کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں تو اللہ تعالیٰ میری شہرت کاٹ دے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پھر ظاہر ہوا ان کے لیے اس کے بعد کہ انہوں نے دیکھ لی نشانیاں، ليسجننه ضرور وہ قید کریں گے اس کو ایک وقت تک. یعنی پھر بھی انہوں نے ایسی سازشیں ان کے لیے گھڑ لیں کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ضرور یوسف کو جیل میں ڈال دیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا وانصرنا وعافنا وعلنا واشفنا ربنا انك رؤوف رحيم.